کا نہ سکہ چلے گا، ہمیشہ نہ کوئی جنازہ اٹھے گا، نہ خوشیوں کی بارات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ ابھی مولانا شرافت علی صاحب نے حکم دیا کہ کچھ دیر بات کی جائے، پہلے سے کوئی پروگرام نہیں تھا۔ ایک پرمغز تقریر ہمارے محترم حضرت مولانا مزمل صاحب بدایونی استاد دارالعلوم دیوبند نے فرمائی، اور ابھی حضرت مولانا شاہد صاحب صدر مدرس مدرسہ حاضہ کا پرمغز بیان ہوگا انشاءاللہ، اور دارالعلوم کے استاد علیا حضرت مولانا محمد منیر صاحب نقش بندی تشریف فرما ہے، وہ بھی بہت جلد اسٹیج پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ اور ہمارے سب کے سرپرست اور مشفق و مربی حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم بہت جلد 2 بجے کے بعد کسی بھی وقت وہ تشریف لا سکتے ہیں جلسے میں۔ آپ حضرات ان کی زیارت فرمائیں گے، دیدار فرمائیں گے۔ اصل خطاب انہی حضرات کا ہوگا، مجھے کوئی تقریر وقریر اس وقت نہیں کرنی ہے، انہی کے بارے میں 2-4 باتیں بس عرض کرنی ہے۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے، آپ حضرات کا یہاں بیٹھنا، گرمی کو بھی برداشت کرنا، بھوک پیاس کو بھی برداشت کرنا، اور رات کی تقریباً 2 بجے جلسہ ختم ہوا اور اب بھی 3 بجے کے بعد ہی جلسہ ختم ہوگا۔ آپ کا یہاں بیٹھنا ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ قرآن شریف میں ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے پر اجر عظیم ملتا ہے آدمی کو۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو صحبت نصیب ہو گئی علماء کرام کی، یہ تاریخیں اس طرح نہیں ملتی۔ حضرت مولانا ارشد مدنی کی تاریخ ملنا، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، رابطہ رکھتے ہیں، کبھی افریقہ ہے تو کبھی امریکہ ہے، رات کے کسی حصے میں بنگال اور آسام میں ہے، تو دن میں درس حدیث بھی دے رہے ہیں دارالعلوم دیوبند میں۔ تاریخ مل جانا اتنا آسان نہیں ہے، بہت چکر کاٹنے پڑتے ہیں دیوبند کے۔ کتنی مرتبہ یہ حضرت مولانا شرافت علی صاحب، مولانا عبدالواحد صاحب، مفتی محمد تعظیم صاحب گئے آئے، پھر جا کر کے تاریخ ملی۔ ان کی آمد سے اور علماء کرام کی آمد سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کا یہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا یہ 100 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اب دیکھیے آپ 100 سال کی عبادت میں کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے آپ کو۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سال طاعت بے ریا۔ ایک لمحے کی صحبت 100 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ 100 سال تک آپ عبادت کرتے، راتوں کو جاگتے، مشقت اٹھاتے، کتنی مصیبتیں آپ کو اٹھانی پڑتی ہیں، یہاں بیٹھ کے آپ کو 100 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی سے فرمایا کہ حضرت اس شعر میں تو مبالغہ ہے، بنا تھوڑی دیر کے لیے کسی عالم کے پاس بیٹھ جانا 100 سال کی عبادت سے افضل ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی اس میں تو کم ہے، اس شعر کو تو اس طرح ہونا چاہیے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از لک سالہ، یعنی 100 کے بجائے 100 سالہ ہونا چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے علماء کی صحبت میں بیٹھنا 1,00,000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ 100 سال کی نہیں، 1,00,000۔ تو آپ کا یہاں گرمی، دھوپ، پریشانی، بھوک کو برداشت کرنا، یہ ثواب تو آپ کو مل گیا انشاءاللہ۔ حضرت کی زیارت فرمائیں گے، آپ تشریف لائیں گے، کتنا زبردست فائدہ ہوگا۔ آنکھوں کی تجلی پڑ جائے، کسی بزرگ کی توجہ پڑ جائے، زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ چاہے آپ کا مسافہ بھی نہ ہو ان سے، حضرت کی توجہ پڑ جائے، آپ کی توجہ ان کے اوپر پڑ جائے،
بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہوا کہ ایک آدمی نے آپ کے چہرے کی طرف محبت کی نگاہ ڈالی، میں نے اس کی بخشش کر دی۔ ایک عالم کے چہرے کی طرف محبت کی نگاہ ڈالنے سے اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی۔ تو جب اس کرسی پر کوئی عالم تشریف فرما ہو میرے علاوہ، ابھی حضرت مولانا منیر صاحب آ رہے ہیں، حضرت مولانا ارشد مدنی آئیں گے، ان کی چہرے کی طرف آپ محبت کی نگاہ ڈال لیجیے گا، حضرت مولانا ارشد مدنی آئیں گے، آپ کا کام بن جائے گا۔ ایک تو وہ توجہ کی نگاہ ڈالے کہ آپ بھی محبت کی نگاہ ڈال لیجیے گا، دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ بخشش کا وعدہ فرماتے ہیں۔ آپ کی توجہ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے، بولیں گے زیادہ توجہ بڑھ گئی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح سے اس کو کہتے ہیں مراقبہ کر رہے تھے، بہت دیر تک مراقبہ کرتے رہے، یعنی اللہ کی توجہ۔ اس کے بعد جب نگاہ اٹھائی تو ایک کتا سامنے سے گزر رہا تھا، اس عالم کی نظر، بزرگ کی نظر کتے کے اوپر پڑ گئی۔ حضرت نے فرمایا جا ظالم، شیخ الکلاس بن گیا۔ وہ کتا جہاں بھی جاتا تھا سارے کتے اس کے سامنے ایسے ادب سے بیٹھتے تھے جیسے یہ استاد ہو اور یہ کتے ان کے شاگرد ہوں، ایسے ادب سے کتے بیٹھتے تھے۔ حضرت کی نظر کتے کے اوپر پڑی، حضرت نے فرمایا جا ظالم، شیخ الکلاس بن گیا، کتوں کا سردار بن گیا۔ تو دیکھو جانور کے اوپر نظر پڑنے کا جب یہ اثر ہے تو ہم تو سب انسان ہیں، ہم تو سب مسلمان ہیں، ماشاءاللہ اشرف المخلوقات ہیں اور اعلیٰ درجے کی مخلوق ہیں ہم ماشاءاللہ۔ چہروں پر ٹوپیاں ہیں، سفید لباس ہے، داڑھی ہے، مدرسے سے آپ کا ربط ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، تو اگر ہمارے اوپر نظر پڑ گئی تو ہماری قسمت بدل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ عالم کی نظر میں یہ فائدہ ہے۔ ایک واقعہ اور لکھا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس عورت نے یہ کہا کہ حضرت میری لڑکی کا انتقال ہو گیا، میری لڑکی کا انتقال ہو گیا، میں اس کو حال میں دیکھنا چاہتی ہوں، کس حال میں ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا ٹھیک ہے، عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھنا، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ پڑھنا، الحمد شریف کے بعد الحاکم التکاثر، ہر رکعت میں، چاروں میں 4 رکعت کے بعد درود شریف پڑھتے رہنا یہاں تک کہ نیند آ جائے۔ بس یہ عمل کرنا، تیری لڑکی خان میں آ جائے گی۔ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھنا، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد الحاکم التکا پڑھنا، پھر سونے تک درود شریف پڑھنا، لڑکی خان میں آ جائے گی۔ چنانچہ اس نے یہی عمل کیا اور لڑکی خان میں آ گئی، اور خان میں اس طریقے سے آئی کہ قبر میں دونوں ہاتھ اس کے زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، تار بول کا لباس پہنا رکھا اس کو، اور دونوں پیروں میں بیڑیاں ہیں، یعنی سخت عذاب میں مبتلا ہے وہ لڑکی۔ اس کی ماں کو بڑی تشویش ہوئی کہ میری لڑکی تار بول کا لباس، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، بہت سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ روتی چلاتی حضرت حسن بصری کے پاس آئی اور کہا کہ حضرت میری لڑکی تو بڑی مصیبت میں مبتلا ہے اور بڑے عذاب میں مبتلا ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت نے کہا کہ صدقہ کرو اس کی طرف سے، صدقہ خیرات سے عذاب ٹل جاتا ہے۔ اس نے صدقہ خیرات جو کچھ بھی کیا ہوگا۔ 2 دن کے بعد ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت کے ایک خواب آیا، حضرت نے دیکھا جنت ہے اور جنت کے اندر ایک مسند ہے، بہت بڑا عالیشان اسٹیج بنا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس لڑکی نے حضرت سے کہا پہچانتے ہو حسن؟